نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دعا اور یقین کے ساتھ ایسی مجالس میں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بنائے۔ قرآن کریم میں 3 چیزوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک فرمایا اللہ پاک کی ذات سب سے بڑی ذات، دوسرا فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا جیسے اللہ بڑا ہے اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے، اور تیسرا فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کسی بندے سے اس کے اللہ کا خوش ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمارے بزرگ تھے فقیہ العصر حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ خیر مدارس ملتان۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے خیر مدارس کے سالانہ جلسے میں بانی جامعہ اشرفیہ مفتی حسن امرتسری رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے۔ مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور کرامت ہے، ان کو شوگر ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہا ٹانگ کاٹنی ہے، تو حضرت انجیکشن جو ہے بے ہوشی کا اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ میں تو وہ لگواتا نہیں ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا حضرت اگر یہ نہ کاٹی گئی تو پورا جسم سوکھ جائے گا، نقصان ہوگا، تو کاٹنا ضروری ہے۔ حضرت کو لے گئے آپریشن تھیٹر میں، حضرت نے فرمایا میرے ہاتھ میں تسبیح دے دو اور میری ٹانگ کاٹ۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے، ٹانگ کٹ کے پٹی بھی ہو گئی، اور حضرت فرماتے ہیں میں اللہ کی یاد میں ایسا مگن تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ سے ایک دعا کرتے رہنا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ اس سے بڑی کسی شخص کے لیے دولت نہیں ہے کہ اس کا اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ وقت کے بادشاہ نے خط لکھا کہ حضرت میں صوبہ نیم روز کی تمام آمدن آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ جس دن سے مجھے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے اور 2 سجدے کرنے کی توفیق ہو گئی ہے، اس کے بعد مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں۔ اور حقیقت ہے یہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ جب کسی کے دل میں اللہ آ جاتا ہے اور اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جاتا ہے، اس کو سوائے اللہ کے کچھ نظر نہیں آتا، اور اللہ پاک بھی اس کے لیے اس تمام انتظامات فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ظاہری طور پر صحیح، ایک لوگ ہیں علماء، ایک ہے ہم جیسے لوگ، عام لوگ۔ یاد رکھیے اللہ سب کا ہے،
اللہ کسی ایک کا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ علماء مولانا اور مساجد اور مدارس اور پیر اور فلاح اور تو عالم بن سکتے ہیں اللہ کی ذات۔ اللہ تو وہ ذات ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، حضور سے اللہ نے فرمایا کہ ان بتوں کو پوجنے والوں سے پوچھو جب یہ سفر کرتے ہیں کشتیوں میں، سمندروں میں اور طوفان آتے ہیں، اب ان کو جب ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ لات کو بلاتے ہیں، منات کو بلاتے ہیں، اپنے بتوں کو واضح دیتے ہیں۔ جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں ہر طرف سے کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا، تو ان سے پوچھو کہ یہ دل میں کس کو پھر آوازیں دیتے ہیں، کس ذات کو کہتے ہیں ہمیں بچاؤ۔ اور جب یہ بلاتے ہیں تو پھر ان سے پوچھو کہ میں ان کو بچاتا ہوں کہ نہیں بچاتا۔ اللہ تو ان کا بھی ہے جن کو جو اللہ کو مانتے نہیں، ہم تو مسلمان۔ ہمارے نبی شیخ تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب سب کے دوران، ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے ہیں، ہمارے پردادا مرشد ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کی قبر مبارک سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے سبحان اللہ دعا ہے، نعرہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ بھی کہا جا سکتا۔ ہمارے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، کسی نے بڑی زور سے سبحان اللہ کہا کہ آپ بیان بہت اچھا کر رہے ہیں، فرمایا یہ دعا ہے، آہستہ سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ تمہارے اونچی آواز کے کہنے سے میرے دل میں یہ آ گیا کہ میں بیان بہت اچھا کر رہا ہوں، تو میں قبر میں کیا نیت خراب ہوگی۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں، یہ بہت اور طرح زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی صلہ چاہیے ہمیں وہ مرنے کے بعد ہی چاہیے، زندگی میں کچھ نہیں چاہیے۔ زندگی میں دنیا دے سکتی ہے نا، یہ دے دے گی، وہ دے دے گی، وہ دے دے گی، کوئی پیسے دے دے گا، زمین دے دے گا، کوئی تحفے تحائف دے دے گا، لیکن جو اہل اخلاص ہے، اولیاء اللہ ہے، وہ جو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جب ہم آپ کے پاس آئیں گے ہمیں دے دینا جو دے، ہم تیرے لیے ہیں۔ بہر اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا، شروع ہی فرمائی تھی، شروع کرنی تھی تو ہو گئے تھے 6 ماہ تک حضرت کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہرحال تو اللہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں یہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ محدثین نے بھی لکھا، ایک ہے ولایت عامہ، ایک ہے ولایت خاصہ۔ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان۔ اور اللہ پاک ایمان کی دولت اسی کو نصیب فرماتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ولی کا معنی دوست۔ اس لیے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ہمارے حضرت جی ایک واقعہ سناتے ہوتے ہیں، حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں کہ مشہور کوئی گناہ گار انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو کہ میں کوئی اللہ پاک میرے دشمن ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگ حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ فرمایا کہ بعض لوگ تکلیف میں آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا جو فلاں میرے ساتھ کیا تھا یا گناہ کیا تھا نا، اللہ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ بدلے نہیں لیتا،
تم اللہ کے حوصلوں کو جانتے نہیں، تو اللہ تمہارے جیسا ہے اس بلا۔ اللہ کا کتنا حوصلہ ہے، حدیث میں آتا ہے اگر پوری کائنات مل کر اللہ کے خلاف بغاوت پہ اتر آئے، اللہ کی شہنشاہی میں ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے کوئی ہماری کیا ہے؟ ایک صحابی مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے دعا کر رہا تھا، اللہ آپ کی ذات جتنی بڑی ہے اور بڑے ہونے میں جتنی بڑی ہے، میں چھوٹے ہونے میں اتنا چھوٹا ہوں۔ ہمارا اللہ کا کیا مطلب، میں ذرے میں ذرہ بھی نہیں ہوں، اللہ مجھے عذاب دے کر تو کیا کرے گا، مجھے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ دعا سنی، فرمایا اس کی دعا پہ فرشتے بھی مسکرا رہے ہیں، اللہ بھی مسکرا رہا ہے۔ اللہ تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما دی، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جب کسی آدمی کے بال سفید ہوتے ہیں تو مجھے اس سے حیا نہیں شروع ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی سفید بال شروع ہوتے ہیں، بڑھاپا شروع ہوتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو بلا کے فرماتے ہیں کہ اب اس کے گناہ نہ لکھا کرو، اس کی صرف نیکیاں لکھا کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ پھر وہ اور بوڑھا ہو جاتا ہے، زیادہ بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے، پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بلا کے فرماتے ہیں کہ اب اس کے گناہ بھی لکھا کرو، اس کی نیکیاں بھی لکھا کرو، لیکن اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے کھاتے میں ڈال کے لکھا کرو۔ کوئی بات، اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ حضور نے فرمایا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اس کے بوڑھے ہونے پر اس سے اللہ کو حیا نہیں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا سخت دل ہے، اس کو اللہ سے پھر بھی حیا کیا۔ تو بھائی اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت ہم سب کی طرف ہر وقت متوجہ ہے، ہم متوجہ نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کبھی گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب کسی سے گناہ کرا لیتا ہے، بار بار کراتا رہتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ تو اب معافی نہ مانگ، لگا رہے اب یہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ علماء بیٹھے، اساتذہ حدیث بیٹھے، ان سے پوچھو، قرآن میں آتا ہے جب شیطان کا اللہ سے مکالمہ ہوا، شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ پاک میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان سے گناہ کراؤں گا، بدکاریاں کراؤں گا، سیاکاریاں کراؤں گا۔ یہ علماء ان سے پوچھے، اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں ہر بندے کو دو فرشتے دوں گا جو ان سے گناہ نہیں ہونے دیں گے، ان کو گناہوں سے بچائیں گے، تیرے فتنے سے بچائیں گے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا تو میرے بندوں سے گناہ کراتے رہنا، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ نہیں فرمایا میں بچاؤں گا، اس کا مطلب ہے ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ ایک دن میں 1000 دفعہ بھی گناہ ہو جائے، آپ 1000 دفعہ معافی مانگے، خدا کی قسم اللہ 1000 دفعہ۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت پڑھی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 99 سال کا بوڑھا، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری، ساری، اب چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، عزیز چھوڑ گئے، بچے چھوڑ گئے، چارپائی پہ پڑا رہتا ہے گناہ گار بوڑھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ
کہ اب کوئی بھی نہیں بچا جو ساتھ دے. چلو میں اٹھتا ہوں وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کرتا ہوں. سبحان اللہ. ابن عباس فرماتے ہیں وہ اپنی لاٹھی پر وزن ڈال کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے. ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوتا کہ آسمان سے آواز آتی ہے بندے ہم نے تجھے معاف کر دیا. اللہ تو اتنا کریم تھا, اتنی جلدی اللہ معاف فرما دے. تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا, یہ زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس کے جلسے میں آئے. حضرت عبدالصمد صاحب والا فرماتے میں حضرت کی خدمت میں تھا. میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت بندے کو ہر وقت کیا فکر اور سوچ رکھنی چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب بندے کو ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا. کسی کی خدمت کرنے سے اللہ راضی, کسی مدرسے مسجد کے تعاون کرنے سے اللہ راضی, کسی کو راستہ بتانے سے اللہ راضی, کسی کو معاف کر دینے سے اللہ راضی. تو انسان جو کرے وہ کام کرے, وہ سوچ کے کام کرے جس سے اس کو پتا ہو کہ اللہ راضی ہوتا, اور اللہ بہت جلدی راضی ہوتا. ایک اللہ والے ایک قبر سے گزرے, دیکھا تو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کسی نے ان سے کہا حضرت آپ محشر کے واقعے سے نہیں روتے, جہنم کے تذکرے سے نہیں روتے؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا اس کو صرف مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا, روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النار. یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اور حدیث میں آتا ہے جو شخص روزانہ نماز مغرب یا عشاء کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں سپارے میں ہے, اور سورہ ملک جو 29ویں سپارے کی پہلی صورت ہے, جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا. اور یہ دونوں صورتیں اس بندے کی ایسے حفاظت کرے گی جیسے مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے. اس لیے میں تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ عادت بنائیں ان کو پڑھنے کی. جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ کوشش کرتے ہیں, علماء سے ہم نے سنا جن کو پڑھنا نہیں آتا آہستہ 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 پڑھنے کی کوشش کرتے, اللہ ان کو دوہرا ثواب دیتا ہے. ایک بابا جی ایک گاؤں میں فوت ہوئے, تو وہاں کے بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت کیا ہوا؟ دیکھا تو حضرت جنت کے باغوں میں پھر رہا بابا. انہوں نے کہا تو ہمارے سامنے ہی ہے, تو کوئی ایسا بزرگ نہیں تھا, تو کیسے بخشا گیا؟ اس نے کہا جی میں نے قرآن کی برکت نہ اللہ نے بخشا. تو پڑھے ہی نہیں قرآن. اس نے کہا میں واقعی قرآن نہیں پڑھا, لیکن میں روزانہ قرآن کھولتا تھا, ہر آیت پہ انگلی رکھ کے کہتا تھا اللہ تیرا یہ فرمان بھی سچا ہے, تیرا یہ فرمان بھی سچا ہے. میں جاہلا میں نے پڑھنا نہیں آتا, اللہ نے اس محبت کے صدقے ہی معاف کر دیا. اتنے سی بات. اللہ کو ہم جانتے نہیں ہیں, اللہ کتنی بڑی ذات ہے, اور اپنے بندوں کو کس کس طرح کس کس بہانے بخشتے تھے. تو اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور یہ 2 صورتوں کی پابندی نصیب فرمائے. تو وہ بزرگوں نے دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا, مراقبہ کیا, دعا کی, دیکھا کہ ان کو تو پڑھ کے بخشنے والا بھی کوئی نہیں, چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے. جیسے اللہ میں وفاداری بہت ہوتی ہے, ایسے اللہ والوں میں بہت وفاداری ہوتی ہے, کہ نظر میں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں جو آپ آدمی نہیں سوچتا. پھر گزرے,
فکر سے کیا، دعا کی تھی، دیکھو اللہ نے سنی کہ نہیں سنی، بندہ بخشا گیا کہ نہیں۔ اب بیٹھ کے قبر پہ مراقبہ کیا تو دیکھا کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ پوچھا اللہ پاک کس بات پہ بخشش ہوگی؟ اس کو تو پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، مرنے کے بعد نیک عمل بھی بندہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کیسے بخشا؟ اللہ نے فرمایا اس کا ایک پوتا تھا بچہ، جس دن وہ پہلے دن مدرسے گیا اور اس نے جا کے بسم اللہ پڑھی تو ہمیں حیا آئی کہ اس کا خون زمین پر ہمارا نام لیتا ہے اور زیر زمین ہم اس کو عذاب دیں۔ ہمیں اس کی خون کی حیا آئی، ہم نے اس بچے کی بسم اللہ کی برکت سے اس کی بخشش کر دی۔ تو بھائی اللہ پاک کی ذات بہت مہربان ذات ہے، بہت کریم ذات ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ یہ محبت اور تعلق تقریروں سے حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، لیکچر اور جلسے جلوسوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنی محبت نصیب فرمائی ہوتی ہے خاص، جب لوگ ان کے ارد گرد بیٹھتے ہیں جو ان کے دل میں محبت ہے، اللہ وہی محبت دوسروں کے دلوں میں منتقل کرتا ہے، جس کو ہم خانقاہ کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، صاحب چار اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اور اسی اللہ کی محبت کو بانٹنے کے لیے مجالس ذکر کا اولیاء اللہ انعقاد کرتے ہیں۔ اور عزیز جو فرمایا کرتے ہیں اللہ کا نام وہ نام ہے جو جس بھی نیت سے لیا جائے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے اور اس پر اثر نہ پڑے۔ ہم جو خانقاہ مجالس ذکر قائم کرتے ہیں، ہفتوار، ماہانہ، روزانہ، جو بھی ترتیب ہے، اور اہمیت کے ساتھ ہم اس مجلس میں آتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ اپنے نام کے صدقے دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانیاں فرمائیں گے، اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے، دوسرا ذاکرین کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے بھائی ہمارے حضرت مولانا نعمان صاحب دعوت برکاتہ نے کو حضرت جی نے حکم فرمایا مجلس ذکر کی ترتیب بنانے کی۔ کس دن کی ترتیب ہے؟ سوموار، تیسرا سوموار ہر مہینے کو، ہر مہینے کی تیسری پیر بعد نماز مغرب، انگریزی مہینے کی ہر تیسری پیر بعد نماز مغرب یہاں انشاءاللہ خانقاہ کی جانب سے مجلس ذکر ہوگا، حضرت کا بیان ہوگا، واعظ ہوگا۔ تو میں سب ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ ہم اس میں پابندی سے آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، میرا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو اللہ کا نام لیتا رہے گا، اللہ مرتے ہوئے بھی انشاءاللہ یہی نام زبان پہ جاری کروا دے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا کہ ہم نے بہت لوگوں کو مرتے دیکھا جو ایک آنا چار آنے کرتے مرے، بہت لوگوں کو دیکھا جو گھوڑوں کو گالیاں دیتے مرے، ساری زندگی میں کچھ کیا، اور بہت سارے خوش نصیبوں کو دیکھا جو اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا حضرت مفتی محمد حسن صاحب ضلع مردون سے، فرمان لگے کہ ادھر ہمارے علاقے میں ایک مستری صاحب کا انتقال ہو رہا۔ اب وفات کے وقت ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے آگے سے کہتے ہیں اٹا لے آؤ تو مار لے آؤ، ساری زندگی وہی کام کیا تو اب بار بار رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، گھر والے، حتیٰ کہ مسجد سے مولانا کو بلایا، انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھایا۔ کلمے کا بزرگوں علماء سے ہم نے سنا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے پڑھو جس کے انتقال کا وقت ہو، بس اس کے کان کے قریب بیٹھ کر اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر تاکہ وہ پڑھ لے۔ وہ حضرت یہی کہے گا اٹا لے آؤ تو مار لے، بڑے پریشان ہو گئے، اللہ رحم فرما دے۔ عام آدمی اتنی دیر میں اس کا منشی آیا، مزدور جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے آ کے اس کے کان میں کوئی بات کہی،
مستری صاحب آگے سے کہنے لگے اچھا اگر کام ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کام فوت ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے صدقے میں مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ نے سب سے بڑی کامیابی یہ فرمائی ہے کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں لے جایا گیا، بس وہی کامیاب۔ تو اور جنت میں وہی شخص جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمے پر، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سچی محبت ہے، سچی محبت، وہ حضور کے اہل بیت سے عشق کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، امام شافعی فرماتے میں ضمانت دیتا ہوں اس کو اللہ مرتے ہوئے ایمان نصیب فرمائے گا۔ دوسرا محدثین نے مشائخ نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کا بیت کا تعلق کسی صحیح اللہ والے سے ہے، اس اللہ والے کے صدقے بھی اللہ اس کو ایمان پہ کرنا نصیب، کلمے پر دنیا سے نصیب فرمائے۔ اب منشی صاحب نے کہا کہ جی میں نے اس کو کہا کہ تو نے اس کے کان میں کیا کہا؟ ہم نے تو 2 گھنٹے ہو گئے زور لگایا۔ اس نے کہا جی یہ تھا تو ایسے ہی، ایسے عام ہے، لیکن اس کی ایک عادت تھی، یہ شام کو جب رات کو ہم کام ختم کرتے، دیہڑی ختم کرتے، تو یہ مجھے پوچھتا ہوتا تھا کہ کی صورتحال، تو میں آگے سے کہتا تھا استاد جی کام ہو گیا، تو یہ عادتاً آگے سے کہتا تھا اگر کام ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ، بس عادت تھی۔ وہ عادتاً چونکہ اللہ کا نام لیتا تھا، میں نے جیسے عرض کیا اللہ اپنا نام لیے جس نیت سے بھی لو اس کا اثر ضرور دکھاتے ہیں۔ تو کہتا میں نے تو آ کے کان میں اتنا ہی کہا کہ استاد جی کام ہو گیا، تو استاد جی نے آگے سے کہا اچھا ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اگر عادتاً اس طرح کرنے سے اللہ مہربانی فرماتے ہیں، تو ہم اگر اہمیت کے ساتھ اکٹھے ہوں، مجلس ذکر قائم کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو پکارے، اللہ کو آوازیں دے، تو اللہ ہمیں کیسے معلوم کر سکتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار چشت، اولیاء کے سردار، اس پاک و ہند میں جتنا اسلام آیا یہ خانقاہی مشائخ کی محنت سے آیا ہے۔ ہمارے حضرت بابا جی ہوں فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جتنے اس دھرتی پر اولیاء موجود ہیں، ہمیں ایمان ان کی وجہ سے ملا اس دھرتی میں۔ تاریخ مشائخ چشت میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوا، ایک آدمی کے ہاتھ پر، اور جو حضرت خواجہ صاحب کے خلفاء کے ہاتھ پر، ان کی دیگر خانقاہوں کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تو تعداد ہی نہ پوچھی۔ تو ہمیں جو دین ملا ہے، دھرتی کو ایمان ملا ہے، وہ اولیاء اللہ کی برکت سے ملا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں، غلام، ہم مشائخ کے غلام ہیں، ہم درباروں کے غلام ہیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب حج پر تھے اور حج کا آخری طواف ہوا، تو حضرت کے ساتھ ایک اور شخص تھا، تو ہم جب طواف کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک کا اونچی آواز سے بڑا لبیک، تو غیب سے آواز آتی ہے اس کے جواب میں کہ لا لبیک لا لبیک، ہمیں تیرا آنا قبول نہیں۔ طواف کے بعد حضرت نے اسے کہا کہ یار یہ کیا بات، اللہ والے تھے، ان کے بھی کان آواز پڑ گئی۔ اس نے کہا خواجہ صاحب آپ نے یہ آواز آج سنی ہے، میں 21 سال سے حج پہ آتا ہوں اور جب بھی واپس جاتا ہوں مجھے آگے سے یہی جواب ملتا ہے، 21 سال سے تیرا آنا قبول نہیں۔
ख्वाजा साहब ने फरमाया फिर आता क्यों? कहता फिर मुझे बताए, अगर यहाँ ना आऊँ तो मेरे पास और कौन सा दरवाजा है? उसी वक़्त गैब से आवाज़ आई कि ये आदमी गुनाहगार है, कमज़ोर है, इसके मामला ठीक नहीं, लेकिन इसने जो हमारी मोहब्बत का इकरार किया उसके सदक़े इसका सब कुछ कबूल है। अल्लाह बादशाह है, उसूल ज़ाब्ते हमारे दरमियान हैं। अल्लाह के क्या उसूल और ज़ाब्ते हैं ये हक़ ताला शानवी की ज़ात जानती है, हम नहीं जान सकते। वो कितनी करीब ज़ात हैं, किसको किस सदक़े में किस बात पर बख्श दें उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो भाई हमारे पास अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह का नाम है, ये बशाइख है औलिया अल्लाह। अल्लाह हमारे अकाबिर का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। तो सब हज़रात हमारी इस मजलिस ज़िक्र में अहमियत और अज़मत के साथ तशरीफ़ लाए, मेहमानों की खिदमत की नीयत से, ज़िक्र की नीयत से। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत और मारिफत नसीब फरमाए। अब थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। सब हज़रात के